اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جو صابر ہے، صبر کرنے والا ہے، فرمایا اس کو پورا حساب دیا جائے گا، اس کو مکمل اجر دیا جائے گا جو صبر کرنے والا ہے۔ اب صبر کرنے والے کا اجر کتنا ہے، قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، کہا بغیر حساب، اتنا اجر دے گا جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ ہے قرآن کی آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ کی متعدد تفاسیر ہے، اس میں سے ایک تفسیر جو لطائف المعارف کے اندر علامہ رجب الحنبلی علیہ الرحمہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، فرمایا صبر سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا جہاد ہے، صبر کرنا ایک طرح کا جہاد ہے۔ اور یہ کون سا جہاد ہے؟ فرمایا وہ بندہ جو دن کے وقت رمضان میں روزہ رکھے تو دن کا جہاد ادا کر لیا، اور رات کے وقت جب تراویح ہو تو تراویح کی نماز پڑھ لے۔ فرمایا یہ رات کا اس کا جہاد ہے۔ جب یہ دونوں جہاد جمع ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صابر کے لسٹ میں شمار فرما لے گا، اور جو صابر ہو جائے گا تو قرآن نے کہا یوفی الصابرون اجرہم، اللہ اجر دے گا۔ کتنا اجر دے گا؟ بغیر حساب، جس اجر کا کوئی حساب نہیں ہے، اس قدر اللہ رب العزت اجر فرمائے گا۔ آج کی نماز تراویح کے ساتھ ہی 5ویں سپارے کی تلاوت مکمل ہوئی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی بقیہ سپارے جو رہتے ہیں ہم تمام کو نماز تراویح کی حالت میں سننے اور کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ دوسری نشست فہم روزہ کورس میں ہم تمام کو شرکت کی سعادت مل رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ روزہ، جس کو عربی میں صوم بھی کہتے ہیں، صیام بھی کہتے ہیں، تو روزہ کا مطلب یہ ہے مطلقاً روکنا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شادی شدہ ہے تو عمل زوجیت سے روکنا۔ ان تمام کی تمام چیزوں سے انسان جب اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو وہ روزہ دار کہلاتا ہے۔ روزہ کے لیے ضروری یہ ہے اور اچھا عمل یہ ہے کہ جب بھی روزہ رکھا جائے اس کے لیے سحری کا اہتمام بھی ہو۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو رات گئے تک تو جاگتے ہیں لیکن بغیر سحری کے وہ سو جاتے ہیں، اور پورے رمضان المبارک کا روزہ بغیر سحری کے رکھتے ہیں۔ سحری ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں، تساحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الی الصلاۃ، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیا کرتے تھے، اور سحری اور نماز فجر میں اتنا فرق ہوتا تھا کہ سحری کر کے جیسے ہی فارغ ہوتے تھے پھر مؤذن اذان پکارتا تھا اور نماز فجر کے لیے ہم حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ پھر دوسری روایت کے اندر جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، فرمایا اس وقت تک لوگ بھلائی میں ہوں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے اور سحری میں تاخیر کریں گے۔ افطاری میں جلدی سے مراد یہ ہے کہ اذان مغرب ہو گئی یا افطار کا جو وقت ہے، آج جیسے 6:58 پر تھا، تو 6:58 کے بعد یہ جو افطاری کرنا ہے یہ جلدی ہے۔ اور سحری میں تاخیر سے مراد یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ رات کو 1 بجے سحری کر لی، 2 بجے سحری کر لی۔ فجر کی اذان سے پہلے جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے جو پہلے کا وقت ہے وہ سحری کی تاخیر کا ٹائم ہے۔ یہ 2 ایسے وقت ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ خیر سے رہے گی۔ کب تک؟ جب تک وہ افطاری میں جلدی کرے گی اور سحری میں تاخیر کرے گی۔ اب یہاں سے ایک یہ بات
کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی توجہ دلاؤں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو فضیلت ہے وہ یہ فضیلت ہے کہ ہم سحری میں کھاتے ہیں اور وہ بغیر کھائے کر کے روزہ رکھتے ہیں، اہل کتاب۔ یہ ہے سب سے پہلا فرق۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ افطاری جلدی اور سحری تاخیر سے ہو۔ ایک نیا فرقہ پاکستان کے اندر ابھرا ہے۔ اس سال تو خیر کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ صورتحال آپ کو نظر نہیں آ رہی، ورنہ پچھلے سال کئی ایسی دیواریں کراچی کے اندر جس کے اندر باقاعدہ وال چوکنگ کی گئی اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا۔ کس چیز کی طرف؟ اس بات کی طرف موٹیویٹ کیا گیا کہ جو افطاری کا ٹائم ہے وہ اذان مغرب کے بعد آپ آرام سے جا کر نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھنے کے بعد سنت نفل پڑھ کر جب آپ بالکل فارغ ہو جائیں پھر جا کر کے آپ نے افطاری کرنی۔ یہ وہ میسیج ہے جو کنوے کیا گیا اور یہ وہ پیغام ہے جو باقاعدہ دیواروں پر جس کی وال چوکنگ کی گئی، اور اس کے پیچھے ان کا عزم کیا تھا، نیت کیا تھی، کیا سوچ کر کے اس چیز کو وہ پروموٹ کر رہے تھے، اس کے پیچھے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ کئی لوگ ایسے جو ہمارے پاس آئیں، اس آیت کو دکھایا اور دکھانے کے بعد کہا کہ یہ دیکھیں آیت میں ہے، اللہ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم رات کو روزوں کو پورا کرو، روزے کو رات تک پورا کرو۔ لہٰذا روزہ پورا اس وقت ہوگا جب ہم نماز مغرب کے بعد جا کر کے روزہ کھولیں گے۔ آپ کو سننے میں حیرانگی ہو رہی ہوگی، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں اس سال بھی وہ روزہ اذان کے وقت نہیں کھولتے ہیں بلکہ نماز مغرب کے بعد کھولتے ہیں، اور یہ ہمیں نالج ہونی چاہیے۔ حدیث کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ اس وقت تک میری امت بھلائی میں رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی اور سحری میں تاخیر کرے گی۔ تو دونوں چیزیں بتائی گئی، سحری بھی ضروری ہے اور افطاری بھی ضروری ہے، لیکن ان دونوں کا وقت یہ ہے کہ سحری میں تاخیر ہوگی اور افطاری میں جلدی ہوگی۔ جہاں تک بات سحری کی ہے، عرب کے اندر ایک کلچر ہے، وہ یہ ہے کہ صبح کا وقت جس کو آپ فجر کہتے ہیں، جب فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، فجر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فجر صادق اور دوسرا فجر کاذب۔ جو فجر صادق ہے وہ وہی ٹائم ہے جب فجر کا وقت باقاعدہ شروع ہو جائے تو کہا جاتا ہے فجر صادق، جس کو یہ بھی کہا جاتا ہے طلوع صادق۔ اور فجر کاذب وہ ہے کہ تقریباً اس سے پہلے 10 یا 15 منٹ قبل آسمان میں ایک روشنی آپ کو معلوم ہوگی شعاع کی طرح۔ جب آپ اس روشنی کو دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد وہ روشنی چھٹ جائے گی، لیکن چھٹنے کے بعد ظلمت باقی رہے گی، تاریکی باقی رہے گی، یہ فجر کاذب کہلاتا ہے۔ اور فجر صادق یہ ہے کہ اگر روشنی ایک مائل ہوگی اور وہ چھترائے گی آسمان پر، لیکن اس روشنی کے بعد جو ہے ظلمت اور تاریکی نہیں ہوگی۔ اس کی دوسری مثال آپ یوں سمجھ لیں، فجر کاذب کی جو روشنی ہے وہ ایسی روشنی ہے کہ اگر آپ کوئی سامنے شخص کھڑا ہو، زیادہ فاصلے پر نہ ہو، وہ آپ کو صحیح سے دکھے گا نہیں کون سا بندہ ہے، اس کا چہرہ کلیئر نظر نہیں آئے گا، یہ ہے فجر کاذب۔ اور فجر صادق یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اگر قریب میں سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو، ہم اس کو دیکھیں تو بآسانی اس کی شکل و صورت کو ہم پہچان سکیں گے۔ تو یہ دو ہے، ایک فجر کاذب ہے اور دوسرا فجر صادق ہے۔ اب دیکھیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی
سب سے پہلے جب اذان دی، رمضان کا مہینہ تھا، لوگوں نے کھانے سے ہاتھ روک دیا، اذان شروع ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے، آپ نے اذان پکاری، جو اذان نماز فجر کے لیے تھی۔ تو جب یہ اذان ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب دوسری اذان سنی تو وہ مشتبہ میں پڑ گئے کہ ہم نے تو پہلی اذان کے بعد ہی ہاتھ روک دیا تھا، کچھ دیر کے بعد ابھی دوسری اذان ہو رہی۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنعنکم من سحورکم آذان بلال، فرمایا اے میرے صحابہ، بلال کی اذان تمہیں سحری کرنے سے نہیں روکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلال جو اذان دے رہے ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ جو سویا ہوا ہے وہ جاگ جائے اور اپنے آپ کو پہلے سے نماز فجر کے لیے تیار کر لے۔ جیسے ہی نماز فجر کا وقت شروع ہوگا تو نماز فجر کے لیے جو اذان ہے وہ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں گے۔ اب یہ دو اذان ہیں، ان دونوں اذان کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن آج ایک فرقہ، ایک سوچ، ایک نظریہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے وہ یہ کہ وہ جو پہلی والی اذان ہے فجر کاذب والی اذان، وہ اس اذان کے بعد جو ہے لوگوں کو سحری سے روک رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث کے اندر حکم کیا ہے کہ سحری تاخیر تک کی جائے، یعنی کہ فجر کی اذان شروع ہونے سے، فجر کا وقت جو شروع ہو رہا ہے اس سے 2-3 منٹ قبل تک سحری کی جائے۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے نہیں 10-15 منٹ پہلے تک، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عرب کے اندر یہ کلچر ہے، آج بھی عرب کے اندر یہ کلچر رائج ہے۔ عرب کے تمام ممالک کے اندر وہاں پر وہ 2 اذانیں دیتے ہیں، پہلی اذان دیتے ہیں فجر کاذب کے وقت اور دوسری اذان وہ فجر صادق کے وقت دیتے ہیں۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر نہیں ہے مشہور، آپ کے ملک کے اندر یہ مشہور نہیں ہے۔ جب پہلی مرتبہ میں وہاں گیا، رمضان کا مہینہ تھا، آنکھ کھلی سحری کے وقت، جیسے ہی سحری کرنے لگا اذان شروع ہو گئی، میں نے تو ہاتھ روک دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دیکھا دوسری اذان ہو رہی ہے، تو پھر وہی پتہ چلا کہ پہلا جو ہے فجر کاذب کا تھا اور دوسرا جو ہے فجر صادق کا تھا۔ یہ تو ایک چیز وہاں پر مشہور ہے، ہر شخص کو پتہ ہے۔ لیکن آج اگر کوئی اس طرح کا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کرے، آپ قریب کی مسجد کی مثال لے لیں، بلال مسجد کی، اچانک آپ فجر میں سحری کے وقت آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ سنتے ہیں اذان ہو رہی، آپ کیا سمجھیں گے؟ کہ بس وقت ختم ہو گیا، اب نماز فجر کی تیاری کی جائے۔ کچھ دیر کے بعد پھر آپ سنیں گے اذان ہوئی۔ تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر ان 2 اذانوں کا سسٹم نہیں ہے، یہ 2 اذانیں رائج نہیں ہیں، ایک ہی رائج ہے جو نماز فجر سے پہلے دی جاتی ہے۔ اب ایسی جگہوں پر، ایسے ملک کے اندر اگر زبردستی حدیث دکھا کر کوئی اگر 2 اذان کو رائج کرنے کی کوشش کرے تو اس سے فتنہ ہوگا، اس سے فتنہ ہوگا۔ اب جب فتنہ ہوگا اور آگے سے آپ کچھ کہیں گے اور سامنے والا یہ کہے گا میں تو حدیث پہ عمل کر رہا ہوں، میں تو حدیث پہ عمل کر رہا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ اتنے سالوں سے جو مساجدیں بنی ہوئی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ان کے جو بھی علماء، جو بھی ائمہ تھے، ان کو آج تک وہ حدیثیں نظر نہیں آئیں۔ تو ضروری نہیں کہ ہر حدیث پر ہر جگہ پر عمل ہو۔ اگر ایسا کوئی ملک ہے، ایسا علاقہ ہے جہاں پر ایک چیز شروع سے رائج ہے، وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر کہیں پر رائج نہیں ہے اور زبردستی اس طرح کا نظام بنایا جائے تو وہاں پر فتنہ پیدا ہوگا، لوگ بدگمانی کا شکار ہوں گے، اور یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کوئی جہالت کی بنیاد پر یہ کہہ دے اذان تو ایک ہی ہے، دوسرے اذان کا تو حکم ہی نہیں ہے، نہ کبھی زندگی میں 2 اذانیں دی گئیں فجر کے ٹائم پر، تو وہ حدیث کا انکار کر بیٹھے گا۔ لہٰذا اس طرح کی چیزیں جو ہے پروموٹ کرنے سے کے بجائے ہمیں چاہیے انسان اسی سلسلے پر چلے جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ نیت ضروری ہے، خواہ فرض روزہ ہو، نفل روزہ ہو یا واجب روزہ ہو،
کسی بھی طرح کا روزہ ہو، ہر روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا روزانہ الگ سے نیت کی جائے گی، یا پہلے روزے کو جو ہم نیت کر لیں گے وہ نیت کافی ہو جائے گی؟ تو اس سلسلے میں شریعت نے یہ کہتی ہے کہ روزہ جو ہے نیت ہر روزے کے لیے الگ سے کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ پہلے دن سحری میں نیت کر لیں کہ اگر 30 کا روزہ ہوتا ہے تو میں 30 روزوں کی نیت کر رہا ہوں، یا 29 کا روزہ ہوتا ہے میں 29 روزوں کی نیت کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہر روزے کی الگ الگ نیت کریں گے۔ اب نیت کیسے کریں گے؟ نیت کا مسئلہ یہ ہے کہ اصل جو نیت کہتے ہیں وہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سحری کر رہے ہیں، آپ نے دل میں نیت کر لی میں روزہ رکھوں گا کل، کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل سے آپ کا تعلق جڑ گیا روزے کا۔ تو نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی زبان سے ادا کرے کہ جیسے نویت ان اصوم غدن، میں نیت کرتا ہوں کہ کل میں روزہ رکھوں گا، یا کوئی بھی عربی الفاظ کے ساتھ وہ نیت کر لے، اگر زبان سے بول کر کرتا ہے تو یہ افضل عمل ہے، یہ افضل ہے اور ثواب دونوں میں ملے گا۔ لیکن نیت جو ضروری ہے وہ یہی ہے کہ جو دل کے ارادے سے ہو وہ نیت کے لیے کافی ہے۔ زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان سے زور سے بولیں، تلفظ کے ساتھ بولیں۔ بہت سارے لوگ میسیج کر کے کہتے ہیں کہ وہ نیت کے الفاظ بتائیں۔ نیت کے کیا الفاظ ہوں گے؟ جو آپ کے الفاظ ہیں وہی نیت ہے، کہ بس ٹھیک ہے میں کل روزہ رکھ رہا ہوں، آپ کی نیت ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے دل سے ارادہ کر لیا ہے کل روزہ رکھنے کا، آپ کی نیت ہو گئی۔ ایک دوسری یہ ہے، اگر کوئی سحری کر رہا ہے، اگر کوئی سحری کر رہا ہے تو فقہا نے فرمایا سحری کرنا بھی گویا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے روزے کی نیت کر لی ہے۔ سحری کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے روزے کی نیت کر لی۔ اب ایک ایسا شخص جو رات کو 2 بجے 2:30 بجے اس کی آنکھ لگ گئی، رمضان کے مہینے میں سو گیا، اب جا کر کے اس کی آنکھ کھل لی ہے صبح کے وقت، اب تو وہ کیا کرے گا؟ کس طریقے سے اپنے روزے کو کنٹینیو کرے گا؟ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جب کوئی بھی شخص اگر رات کے وقت یعنی سحری کے ٹائم میں نیت نہ کرے تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ جتنا ٹائم بن رہا ہے اس کے درمیان کا جو وقت ہے، یعنی اس کو آپ آدھا کریں، جب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا اور مغرب کی نماز تک، یہ پورا جو ٹائم ہے اس کے جو درمیان کا وقت ہے اس کو آپ آدھا کر لیں تو اس کو اصطلاح میں نصف نہار شرعی کہا جاتا ہے۔ تقریباً ظہر کی نماز سے 20-25 منٹ پہلے کا یہ وقت ہے، وہاں تک ظہر کی نماز سے 20-25 منٹ پہلے کا جو وقت ہے اس وقت تک آپ کے پاس ٹائم باقی ہے۔ آپ چاہیں تو اس وقت میں آپ نیت کر لیں، جیسے صبح 10 بجے آنکھ کھلی، 11 بجے آنکھ کھلی، آپ اس وقت نیت کر لیں روزے کی۔ لیکن نیت کیا کریں گے؟ کئی ایسے لوگ ہیں، یہ مسئلہ ہو سکتا ہے معلوم بھی ہو کسی کو، لیکن یہاں پر آ کر جو ہے وہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کی آنکھ کھلی صبح 10 بجے یا 10:30 بجے، اب وہ یہ نیت کر رہا ہے کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں، دل میں ارادہ کر لیا میں روزے کی نیت کرتا ہوں، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اگر وہ یہ نیت کرتا ہے صبح 10 بجے کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں یا کر رہا ہوں، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ روزہ صبح 10 بجے سے تو نہیں شروع ہوا، روزہ تو فجر سے شروع ہو رہا ہے، طلوع صادق سے۔ لہٰذا اگر کوئی صبح 10 بجے یا 11 بجے نیت کرے تو پھر وہ نیت اس طریقے سے کرے کہ میں نے طلوع فجر سے روزے کی نیت کر لی ہے، اس طریقے سے نیت کرے۔ اگر کوئی لیٹ نیت کر رہا ہے تب جا کر کے اس کا روزہ ہوگا۔ اور اس میں ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ فجر کے وقت شروع ہونے سے لے کر صبح 10 بجے تک اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو
جو روزے کے منافی ہو، مثلا کھانا پینا یا دیگر ایسے معاملات جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کوئی کام بھی نہ کیا ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح طرح سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔